امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس آج منایا گیا۔ مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب آپ کی اسکرین پر ہیں، اور اسی طرح خلیفہ صادق رضا صاحب بھی آپ کی اسکرین پر ہیں، جو سجادہ نشین ہیں امام ربانی کی درگاہ کے۔ دونوں مہمانوں کا استقبال ہے۔ سب سے پہلے حضرت، سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا اس بار کے عرس کا جو خاص پیغام ہے وہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ اس سال جو ہے 2 سال سے تو کووڈ کی وجہ سے یہاں پہ زائرین نہیں آئے، اور لیکن ماشاءاللہ اس سال جو ہے حالانکہ اس مبارک میں بڑی تعداد کے اندر لوگوں نے کثرت سے جو یہاں پہ لوگ پہنچے ہیں، تو سب سے پہلے میں لوگوں کا یہاں آنے پر سب لوگوں کا سواگت کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، اور سب کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا فرمائے، اور جو امت کے جو اختلافات ہیں اللہ تعالیٰ اختلافات کو دور کرے اور آپس میں ایک ہو کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میرا پیغام ہے۔ جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ سب سے پہلے تو سوال میرا آپ سے یہ ہے، امام ربانی مجدد الفسانی نے جس فتنے کے خلاف مہم چھیڑی تھی اس فتنے کو پوری طرح سے کچل دیا، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ مجدد کی خاصیت یہ ہوتی ہے، اس کی اہمیت کیسے لوگوں کو پتہ چلے گی؟ کیونکہ میکسیمم درگاہوں پہ حاضری دینے والے بزرگوں کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں کہ جس بزرگ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہو رہے ہیں ان کی کیا اہمیت، کیا مقام ہے۔ اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین ومن اہتدى بہدیہم وسار على دربہم اجمعین، اما بعد، فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ العظیم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے، وہ مردان خدا اللہ کے محبوب و پسندیدہ ہیں جو اللہ کے پیغامات کو بندگان خدا تک پہنچاتے ہیں، فقط اللہ تعالی ہی سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سوا وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ انہی مردان باخدا میں حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی قدس اللہ سرہ النورانی کی ذات گرامی ہے۔ جیسا آپ نے فرمایا ہے کہ آپ نے اپنے دور میں جو فتنہ دین کے لیے نہایت ہی چیلنج بنا ہوا تھا اس کی سرکوبی کی، اور آپ نے اس کو کچل دیا، اور ایک مجدد کا کام اس سلسلے میں کیا ہوتا ہے، اس سلسلے میں جیسا کہ آپ نے فرمایا، تو حقیقت یہ ہے کہ امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنن ابو داؤد شریف کی حدیث کے بموجب کہ بے شک اللہ رب العزت ہر صدی کے سرے پر ایسی ہستی کو وجود میں لاتا ہے جو دین کی تجدید کا، دین کی احیاء کا فریضہ سر انجام دیتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کے دین کی حفاظت و سیانت کا ذمہ خود اللہ رب العزت نے لیا ہے، لیکن اس نے حفاظت دین کے لیے اپنے بندگان خدا کی ذمہ داری عائد کی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو نبھا کر دین کی حقیقی ترجمانی کریں، اور دین میں جو بدعات، خرافات اور دین کے اندر جو باطل تصورات داخل کیے گئے ہیں اس کا ازالہ کریں۔ تو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی قدس اللہ سرہ النورانی نے اپنے دور مسعود میں اکبر کے دین الہی کے فتنے کا خاتمہ کیا، اور جہانگیر کے دور میں جو بدعات و خرافات اور خلاف اسلام تصورات آئے تھے ان تمام کا خاتمہ فرمایا۔ آپ کی بہم کاوشوں کی بدولت ان دونوں بادشاہوں کے دور میں درائی خرابیاں ختم ہوئی، اور آپ نے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو احیا کیا، زندہ کیا، دین کی تجدید فرمائی۔ اسی لیے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے محقق اور اطلاق نے فرمایا ہے کہ صدی کے مجدد میں اور ہزارے دوم کے مجدد میں اتنا ہی فرق ہے جتنا صدی اور ہزارے میں فرق ہوتا ہے۔ یعنی آپ کی تجدید کے جو کام ہیں انتہائی وسیع پیمانے پر ہے، اور آپ نے پیغام یہ دیا ہے کہ شریعت مطہرہ کی حفاظت کی جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر وہ عقیدہ جو اہل سنت کے عقیدے سے ٹکراتا ہے وہ سم قاتل ہے، زہر قاتل ہے۔ اہل سنت کے عقائد کے مطابق اعتقادات کو درست رکھ کر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے سے ہی دارین کی سعادتیں نصیب آتی ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کے دربار میں آنے والوں کے لیے پیغام یہی ہے کہ آپ نے مکتوبات شریفہ کے ذریعے سے جو
تعلیمات دی ہے ہم ان تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں اور اپنے دور میں مزاحمت کے بالمقابل مفاہمت کا طریقہ اپنایا جائے، اس لیے کہ ٹکراؤ کی وجہ سے انسان سمجھتا نہیں ہے، مخالفتیں وجود میں آتی ہے، اور ذہن سازی کی وجہ سے، مفاہمت کی وجہ سے، اصلاح کی وجہ سے ایک دوسرے کو غور کرنے کا موقع ملتا ہے۔ امام ربانی کے جبکہ آپ کے مریدین میں دیگر ممالک کے حکمراں بھی شامل تھے اور وہ چاہتے تھے کہ تختہ اقتدار کو یہاں کے بادشاہ کا الٹ دیں، مگر آپ نے منع فرمایا۔ گوالیار کے قلعے میں رہنے کے باوجود آپ نے تعلیم یہ دی ہے کہ نہیں، مزاحمتوں کا طریقہ میں نہیں اختیار کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ رؤساء تک پیغام پہنچایا جائے، عمائدین تک صحیح بات بتائی جائے، تاکہ ان کے ذہن و فکر کو اجالا ملے تو وہ خود بھی اس پیغام کے سلسلے میں مددگار بن سکیں۔ تو چنانچہ رؤساء سے آپ نے اپنا علاقہ منقطع نہیں کیا، بلکہ ان کی تعلیم و تربیت کے ذریعے سے ان کو ایسا پیغام دیا کہ جس کے نتیجے میں وہ خود مددگار دین بن گئے۔ آپ کی کاوشوں میں اگر ٹکراؤ کا مزاج ہوتا تو جہانگیر کبھی راہ راست پر نہیں آتا تھا، لیکن وقت کا وہ جہانگیر جبکہ آپ کے سامنے تقاضا کر رہا تھا کہ اس کے سامنے سر جھکائے، لیکن آپ نے باطل کے خلاف اپنے آپ کو اس طرح سے استقامت کا پیکر بنا کر پیش کیا کہ پہم آپ کی استقامت اور عزیمت کی وجہ سے وہ وقت بھی آیا کہ وہ آپ کی حلقہ ارادت میں شامل ہوا۔ آپ بتائیے کوئی ایسا مجدد دنیا میں آپ بتا سکتے ہیں کہ جس نے مخالف کو اور وقت کے تاجدار کو، وقت کے بادشاہ کو، صاحب اقتدار کو اس کے فکر کی اصلاح کر کے دین کے لیے جھکایا ہو؟ حالانکہ الحاد کا دور چل رہا تھا، بے دینی کا دور چل رہا تھا، زندقہ کا دور چل رہا تھا، امام ربانی ایسے موقع پر صرف حکم بتا کے خاموش نہیں بیٹھ گئے، اس سے متنفر کرا کے لوگوں کو خاموش نہیں بیٹھ گئے۔ آپ نے کہا متنفر کرانے کے لیے زیادہ وقت نہیں لگتا ہے، لیکن میری کوشش یہ ہوگی کہ وہ راہ راست پر آ جائے۔ امام الانبیاء طائف تشریف لے گئے، حالانکہ آپ اللہ کی عطا سے اس بات کو جانتے تھے کہ بظاہر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، مگر آپ کی کوششوں کے نتیجے میں ان کی نسلیں ایمان لائیں گی۔ آپ نے اس کوشش کا ثمرہ بھی دیکھا ہے۔ اس لیے پیغام یہ ہے کہ ہم موجودہ دور میں بھی ٹکراؤ کی راہ کے بالمقابل مفاہمت کی راہ پر چلیں اور دین کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ہیں، ان کے شکوک و شبہات کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ امام ربانی کی روح اقدس کو صحیح معنی میں ہم خراج عقیدت پیش کرنے والے ہیں۔ بہت خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرمائی حضرت، کیونکہ تاریخ جب بھی پڑھیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ امام ربانی کے جو مرید تھے وہ خود اکبر کی فوج میں شامل تھے، تو اگر وہ بغاوت کرانا چاہتے تو بڑی بغاوت ہو سکتی تھی، لیکن اس کے جو دور رس نتائج ہوتے وہ بڑے خطرناک ہو سکتے تھے، اور اس پہلو پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت مکتوبات شریف میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ امام ربانی نے کئی ایسے لوگوں کو جو مستحبات کو فرض اور واجبات پر ترجیح دیتے تھے، کئی ایسے لوگوں کو حضرت نے خود خطوط لکھ کر کے ان کو تنبیہ فرمائی، اور آج کے دور میں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ جو مباح چیزیں ہیں، جو مستحبات ہیں، فرض پر ان کو ترجیح زیادہ ہے، عوام میں یہ چیزیں رائج ہیں، اور کہیں نہ کہیں خواص کا یہ رویہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں؟ امام ربانی مجدد الفسانی قدس اللہ سرہ النورانی نے ایک روایت ذکر کی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز میں ایک نوجوان کو مسجد میں نہیں پائے، تو آپ اس کی خبر گیری کیے تو پتہ چلا کہ وہ رات تمام عبادت کرتا رہا اور انتہائی ذکر و اذکار میں مشغول رہا اور فجر کی نماز پڑھا مگر جماعت میں شریک نہیں ہو سکا۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا اگر وہ فجر کی نماز کی جماعت میں شریک ہوتا اور عشاء کی جماعت میں شریک ہو چکا ہوتا، اس دوران پوری رات سوتا رہتا تو اللہ پوری رات جاگنے والے کا اس کو ثواب عطا کرتا تھا، لیکن رات کو جاگا اور سنت موقدہ ترک کیا، جماعت کی حاضری ترک کیا تو اللہ اس کو برکتوں سے محروم کر دیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ قیلولہ کرنا بربنائے سنت رسول پاک علیہ السلام افضل ہے اس رات بھر جاگنے سے جس میں سنت کی خلاف ورزی لازم آتی ہے۔ تو آپ نے اس بات کی طرف توجہ مبذول کروائی کہ ترجیحات کا اسلام میں نظام ہے، فرائض ہے، واجبات ہے، سنن موقدہ ہے، سنن غیر موقدہ ہے، مستحبات ہے، مستحسنات ہے، مباحات ہے، ہر ایک اس کے درجے میں رکھنا چاہیے۔ احکام میں درجہ بندی کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ ان کے درجوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کو آپ ترجیح دیں۔ اگر آپ فرائض سے پہلو تہی اختیار کر کے مستحبات پر، مباحات پر اپنی توجہ مرکوز کریں گے تو آپ کی طبیعت پر عمل کرنے والے ہوں گے، شریعت پر نہیں۔ امام ربانی نے بتلایا من چاہی مت کرو، رب چاہی کرو، طبیعت کے غلام مت بنو، شریعت کے غلام بنو۔ ایک آخری سوال حضرت یہ ہے کہ جو نقشبندی مجددی فیضان ہے وہ کس طرح خواجہ باقی باللہ سے ہوتے ہوئے امام ربانی اور پھر امام ربانی سے پھر جو پوری دنیا میں پھیلا ہے، اس کے حوالے سے، اس کی اہمیت کے حوالے سے ارشاد فرمائیے گا، کیونکہ امام ربانی نے جو سلسلہ شروع کیا، جس فتنے کے خلاف شروع کیا اور جس مہم کے لیے امام ربانی جانے جاتے ہیں، اس مہم کے جو لوگ پیدا کیے امام ربانی نے اپنے بعد میں، اس کی کیا اہمیت؟ دیکھیے امام ربانی مجدد الفسانی قدس اللہ سرہ النورانی کے لیے تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھیجا گیا تھا، حالانکہ سلسلے نقشبندیہ اپنی توانائیوں کے ساتھ دنیا بھر میں اپنی نورانی کرنیں بکھیرتا جا رہا تھا، لیکن ضرورت اس بات کی تھی
کہ ہزار روم کا جو مجدد بننے والا ہے وہ اس فیضان کا حامل ہو. اس کے لیے پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ نے 500 سال پہلے بشارت عطا کی تھی. اولیاء کرام نے ان کے بارے میں پیشن گوئیاں فرمائی تھی. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کو اشارہ کر کے بھیجایا گیا ان کے لیے, اور وہ جب تشریف لائے تو امام ربانی چند صحبتوں کی وجہ سے ان کے فیوزات سے اس قدر مستفید ہوئے کہ آپ کا نہا خان دل جگمگانے لگا. اور یہ نقش بندی مجددی فیضان کا انداز کیا ہوتا ہے, دیکھیے آپ کے فرزند گرامی حضرت خواجہ صادق رحمۃ اللہ علیہ جو کابر اولیاء کہلاتے ہیں, آپ کے پہلو میں جن کا مزار مبارک ہے, وہ 8 برس کے تھے. خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس امام ربانی انہیں لے کر پہنچے تھے اور توجہ سے وہ نوازے جا رہے تھے. اس عرصے میں ایک بزرگ کہیں سے خلافت پا کر خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنے احوال بیان کیے کہ میرے باطینی احوال یہ ہیں, اگر آپ اس کے اضافہ مجھے کچھ بتانا چاہتے ہیں تو میں زحمت دوں گا, ورنہ آپ کو مزید تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت نے ان کی اس کیفیت کو ملاحظہ فرمانے کے بعد آپ کے 8 سالہ صاحبزادے کو بلوایا اور ان کے باطینی احوال پوچھے. تو وہ بزرگ انتہائی نادم ہوئے, شرمندہ ہوئے, کہنے لگے کہ جہاں تک میں پہنچا یہ صاحبزادے تو اس سے آگے کی باتیں بتا رہے ہیں. تو قلب کی کیفیت کو اتنا منور کیا تھا کہ بس پوچھیے مت. تو اب 8 سالہ فرزند پر اتنی توجہ تھی تو خود امام ربانی کے لیے تو بھیجے گئے تھے, کیا کیا توجہات نہیں فرمائی ہوگی. اس لیے آپ نے اس قلب کی کیفیت سے لوگوں کے دلوں کے احوال کو بدلنے کا سلسلہ شروع کیا. اور آج کے اس پرفتن دور میں بھی آپ دیکھیے سوشل میڈیا کا غلط استعمال, بے حیائی کے سارے مظاہر موجود ہیں اور ہر طرف پہرا خوف الہی کا دل میں ہونا چاہیے, لیکن اس کے بعد بھٹک رہے ہیں. امام ربانی کی تعلیمات میں کیا ہے کہ آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دست بکار دل بیار, ہاتھ کام کاج میں رہے, دل یاد خداوند قدوس میں رہے. آپ نے فرمایا ظاہر خلق کے ساتھ رہے, باطن حق کے ساتھ رہے. آپ نے فرمایا خلوت در انجمن سب میں رہ کر بھی اپنے آپ کو تنہا رکھ کر اپنے مولا سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھو. آپ نے یہ جو تعلیم دی ہے, اس تعلیم کی وجہ سے آج کے ہم مادیت کے دور میں اپنے تقوی کی پارسائی کی حفاظت کر سکتے ہیں. اس لیے اس فیضان کو پہلے سے زیادہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اور آج بھی آپ دیکھیے اس مبارک سلسلے کے فیضان میں سب سے بنیادی توجہ شریعت غرہ کی پیروی پر ہے, اس لیے کہ حضرت امام ربانی نے تجدید و احیاء کا جو فریضہ سر انجام دیا, اس کے فیوز و برکات یہ ہوئے کہ بادشاہ آپ کا تابعدار ہوا, پھر جہانگیر کے بعد شاہجہاں آپ کا تابعدار ہوا, پھر اورنگزیب. اب یہ جتنے بھی انقلابات ہوئے فقہ کی دنیا میں, علم کی دنیا میں, فتاوی عالمگیری جو دنیا میں علم و معرفت کا ایک ایسا اجالا بکھیرنے والی, دستوری حیثیت رکھنے والی, دستاویز حیثیت رکھنے والی کتاب ہے, یہ امام ربانی ہی کے فیضان کا ایک حصہ ہے. اور آپ اپنے شہزادگان کو جو تیار کیے, ایک بات تو ہوتی ہے کہ روشنی ہم باہر بھیج رہے ہیں اور اپنے پاس اس کا اجالا نہیں ہے, لیکن آپ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ کہ شہزادگان کو آپ اپنے کمال کے حامل بنا کر, خلفاء کو اس کیفیت کا حامل بنا کر تیار کیے. اور پھر بادشاہوں کے پاس آپ دیکھیے تملق کا مزاج آدمی اختیار کرتا ہے, چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی پالیسی مینٹین کرنا چاہتا ہے, لیکن شہزادگان کو خوف خدا آپ نے اس طرح سکھایا تھا کہ وہ جہاں گئے منکرات کا ازالہ کرتے گئے. شاہان وقت کی آپ نے تربیت کرنے کا طریقہ بتایا تھا. ہر دور کے شاہ میں ان کے اثرات نظر آتے ہیں, ان کے شہزادگان کے اثرات نظر آتے ہیں. تو بہرحال عالمگیر پیمانے پر اگر اصلاح کا کام کرنا چاہیں تو بصیرت بھی چاہیے, بصارت بھی چاہیے, عظیمت بھی چاہیے, حکمت بھی چاہیے. محض آپ اپنے موقف پر دلائل رکھ کر سامنے والے کو قائل نہیں کرا سکتے جب تک کہ آپ کے پاس حکمت و بصیرت نہ ہو. امام ربانی صرف دلائل کی قوت سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں سیکھا, حکمت و بصیرت کی زبان عطا کی, جس کے نتیجے میں سامنے والے کو چپ بٹھانا کمال نہیں ہے, دل کو اس کے مطمئن کرنا کمال. ہم لوگ بالعموم کرتے کیا ہے کہ سامنے والے کی بولتی بند کر دیا میں, بس یہ میرا کمال ہے کہ میں جب بولا تو وہ بول نہیں سکا. حضرت کہتے ہیں کہ اب نہیں بول سکا, بعد میں جا کے مخالفت پر آمادہ ہوگا, تو اس کی بولتی بند کرنا کمال نہیں, اس کے دل کے اندر کی کثافت نکال کر, قدورت نکال کر, عرفان اور ایقان کی کیفیت سے اس کو ہمکنار کرنا, یہ کمال ہے. امام ربانی کی یہ تعلیمات میں سے ہمیں یہ حصہ اگر لے کر آگے بڑھنے کا موقع مل رہا ہے تو بہت بڑی نعمت. یقیناً کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے, یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے. تو امام ربانی نے یہ کمال پیدا کیا, اور یقیناً اس گفتگو کو سن کر کے امام ربانی سے مزید اضافہ ہو جائے گا محبت میں, اور میرا یہ دعویٰ بھی ہے اور یقین بھی ہے. بہت خوبصورت گفتگو کی حضرت, بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. السلام علیکم.